آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے الفا ایجوکیشن نیٹ ورک کے ڈائریکٹر کاشان اقبال سے. شرارتی تو بہت زیادہ تھا ان دا سینس کہ میرے خیال سے تو میں نے جتنی شرارت کی اپنے خاندان میں بھی بہت بدنام تھا, اسکول میں بھی بدنام تھا, انفیکٹ ایک آدھ کلاس بھی ریپیٹ کی ہے, پڑھنے میں بھی بالکل فارغ تھا. ریئلی کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ کالج کے ڈائریکٹر بنیں گے آپ؟ نہیں, کیسے سوچ سکتا تھا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا. چیف آرگنائزر ڈائریکٹر کاشان اقبال نے کہا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کے درمیان سب سے بڑا ایونٹ کرانے کی خوشی ہے. اگر تم صبح سے شام تک پڑھا کے پیسے کما رہے ہو تو تم تو ایک مزدور ہو. ہاں, تمہاری ویج ریٹ اچھی ہے لیکن ہو تو تم لیبر ہی. جیسے کہ آپ ایک ماؤنٹین کے پیک پر ہیں, تو اگر آپ کو بڑی ماؤنٹین پہ جانا ہے تو یہ چھوٹی پیک سے اترنا پڑے گا نا. تو وہ جو اترنے کا فیز ہے نا, وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی انکم کم ہو رہی ہے, آپ کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک پیک سے اترنا پڑے گا ٹو گو ٹو دا بگر پیک. تو وہ جو اترنے والا فیز ہے نا, وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. ہلکا سا اترتے ہیں تو یہ تو نقصان ہو رہا ہے, پھر اپنی وہی پرانی پیک پہ چلے جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, دیکھو میں واپس وہیں آ گیا. لیکن بھائی تم نے بڑی پیک کا تو آپشن ہی نہیں لیا جو اس سے 3-4 ٹائمز بڑی تھی. تو وہ رسک یہی ہے میرے خیال سے. اگر آپ کسی سے جو بھی چیز کا کمٹمنٹ کرتے ہو, اگر آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہو, اس سے زیادہ پورا کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھتا ہے. تو جو ہم لوگ کی الفا میں سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم درجن میں 13 گنتے ہیں. اور میں تو چاہتا ہوں کہ زیادہ تر یہ ہمارے گھر کی خواتین کام کریں, کیونکہ ان کا دماغ اگر ڈراموں سے نکل کے اس طرف آئے گا تو وہ زیادہ پازیٹیوٹی کی کام کرے گا. بھائی ضرورت ہے اس بات کی. ایک تعلیمی ادارہ جو سپٹمبر 2016 میں الفا کالج سے شروع ہوا, کاشان اقبال کی رہنمائی میں یہ نیٹ ورک بڑھتا گیا اور آج اس میں الفا ہائی اسکول, الفا گرل اسکول, الفا کور اسکول, دا ایسٹر اسکول اور دا نیکسٹ اسکول شامل ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں جانتے ہیں کہ کیسے کاشان نے ایک ٹیچر سے ایک انٹرپرینیور کا سفر طے کیا. آئیے بات کرتے ہیں کاشان اقبال سے. فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین, اور آج میرے ساتھ ہیں سر کاشان اقبال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ثاقب؟ بالکل ٹھیک سر, آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا سر, میں نے آپ ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں, میں آپ کے ادارے میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. سو مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو وہ کاشان اقبال ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں ٹیچر اور ڈائریکٹر آف الفا کالج, بٹ ایک وہ کاشان اقبال ہے جسے کوئی نہیں جانتا, جو وہ گھر میں تھا, جو وہ بچپن میں تھا, جو وہ ٹین ایجر تھا. تو ذرا کاشان اقبال کی جرنی پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے. اگر جرنی کی بات کریں تو ایک وہی جرنی ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوتی ہے, کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, بالکل بیسک سے سٹارٹ کیا ہے. اور جب میں او اے لیولس میں تھا تو اس وقت ٹیوشنس پڑھا کر اپنی سیلف فائنینس سے ایجوکیشن مکمل کی ہے. تو دیٹس اباؤٹ اٹ, کہ وہاں سے سٹارٹ کیے اور آہستہ آہستہ ایجوکیشن کی طرف ہی آ گئے. پڑھاتا رہا ٹیوشنس یہاں وہاں جا کر, اور اسی سے آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز کر کے خود بخود رستے بنتے رہے, ایسا کہہ سکتے ہیں. سیلف میڈ کہہ سکتے ہیں. جی نہیں کہہ سکتے. اچھا مجھے بتائیں, سب سے پہلے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کتنے شرارتی تھے بچپن میں؟ یار شرارتی تو بہت زیادہ تھا ان دا سینس کہ میرے خیال سے تو میں نے جتنی شرارت کی اپنے خاندان میں بھی بہت بدنام تھا, اسکول میں بھی بدنام تھا, انفیکٹ ایک آدھ کلاس بھی ریپیٹ کی ہے, پڑھنے میں بھی بالکل فارغ تھا. ریئلی؟ تو ہاں, تو بیسیکلی دیکھا جائے تو میں نے کسی چیز میں بھی اچھا نہیں تھا, بس یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کام کرنا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک موٹیویشن جب تک نہیں آئی تھی جب تک کچھ بھی نہیں پتا تھا. مگر I'll be very honest, جب میں نے کلاس 10th میں جا کر ایک انٹرنشپ کی تھی, میرے فادر نے مجھے ایک جگہ بھیجا تھا جاب پر, تو میں نے وہاں 2 مہینے جاب کیا تھا اور مجھے جون جولائی میں اس کی شاید 2000 روپیز سیلری ملی تھی. اور وہاں جا کے میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہاں پر MBAs بیچلرس کیے ہوئے لوگ جو تھے ان کو 10-15 ہزار تنخواہ ملتی تھی. میں نے کہا جس طرح میں چل رہا ہوں مجھے تو کوئی پیون بھی نہیں رکھے گا. تو اس وقت ایک موٹیویشن آئی کہ یار مجھے پیسے کمانے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے کہا اگر اب میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو میں جو خواب دیکھے ہوئے ہیں, جس طرح ہم لوگ ہر روز خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تو پھر تو میں کہیں جا کر ایک ڈومیسٹک اسٹاف بن کے ہی رہ سکتا ہوں, بس اس سے زیادہ تو میری کوئی وہ نہیں ہے, پڑھتے نہیں. تو اس کے بعد سے ریئلائزیشن ہوئی, اور وہ ریئلائزیشن جو ہے اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا, محنت کرنا شروع کی, اور جو کر کے حالات تھے اس کو پھر زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا شروع کیا کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا لائف میں. تو میرے خیال سے وہ شاید ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا, وہ انٹرنشپ سے مجھے فرق پڑا کہ نہیں یار, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ میں جس طرح چل رہا ہوں تو میں تو پھر کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا.
تو ایک بچہ جب یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا نا, تو عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اچھا پڑھوں گا, اچھے یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ ڈگری لوں گا, اچھی جاب کروں گا, اچھے پیسے کماؤں گا. آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی؟ یار دیکھیں میں بتاتا ہوں, ہوا یہ کہ جیسے ہی میں کلاس 10th میں تھا, تو جب میں نے کلاس 10th کے اسٹارٹ سے کہا مجھے پڑھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو ظاہر ہے ایک بندے نے کبھی پڑھا نہیں ہے, ٹیچرس کو زندگی بھر تنگ کیا ہے, تو پہلے میں بلی ہوتا رہا تھا, کرتا تھا لوگوں کو, پھر کلاس 10th کے بعد میرے ٹیچرز نے مجھے بلی کرنا شروع کر دیا, میں پڑھتا میرا مذاق اڑنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ بھی پڑھے گا, اچھا مطلب گھوڑوں کی ریس میں گدھا بھی دوڑے گا والا حساب کتاب تھا. تو کلاس 10th کے اینڈ تک مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میں اسکول سے نہیں پڑھ سکتا, ٹھیک ہے. اچھا. پھر میں نے پرائیویٹ ٹیوشنز جوائن کی, اپنے پیرنٹس کو کنونس کیا کہ یار مجھے اسکول چھوڑنا ہے, اگر میں یہ اسکول میں پڑھتا رہا تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا, اور ظاہر ہے میں حبیب پبلک اسکول میں تھا, اچھا اسکول ہے. تو میری جو والدہ تھی نا, ان کی آنکھ میں آنسو تھے کہ یار یہ میں کہاں سے اس کو نکال رہی ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں, ایک سر ڈالٹن تھے, ان کے سینٹر پہ سینٹ میتھائیز تھا اس وقت, اس پہ میں نے جوائن کیا اور انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. پھر وہاں سر نوشاد مجھے پڑھاتے تھے, پستانیہ تھی, تو ان سب کا بڑا کردار ہے میری لائف میں کہ انہوں نے بڑی محنت سے پڑھایا ہم لوگ کو, اور میرے خیال سے اگر وہ جگہ نہیں ہوتی تو شاید میں آج کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے بڑا فرق پڑتا ہے چیزوں پہ, اور میں آج بھی سر ڈالٹن جو ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے میرا بگ بیس رکھی ہے لائف میں نا. ہمارے بھی استاد رہے ہیں, ان کے بھائی بھی ہیں سر ڈولن, اور آپ یقین کریں سر میں کسی بھی محفل میں بیٹھتا ہوں نا تو میں یہ ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتا کہ میرے پاس 2-3 مہینے ٹیوشن فیس نہیں ہوتی تھی ان کو پے کرنے کے لیے, اور یقین جانے کبھی اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ ثاقب تمہاری فیس نہیں آئی. بغیر ٹیوشن فیس کے وہ مجھے 3-4 مہینے پڑھاتے جاتے تھے. اور یقین کریں آپ کو پتہ ہے میں نے ان کو پیسے واپس کب کیے ہیں, جب میں نے خود ارن کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا, وچ واز لائک گڈ 10-15 ایئرس. تو ان کے بھائی کا بھی ایسے حساب کتاب ہے, تو ایسے بہت شاید اب پتہ نہیں اب ایسے لوگ کتنے ہیں, بٹ واقعی یہ وہ لوگ ہیں شاید جنہوں نے بہت ساری زندگیوں پہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یونیورسٹی یا جو آپ کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے, جب آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن کر رہے تھے, کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ کالج کے ڈائریکٹر بنیں گے آپ؟ نہیں, کیسے سوچ سکتا تھا اس وقت, تو کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا. I'll be very honest, میں جب اے لیولس میں بھی آپ کو پتہ ہے پڑھا رہا تھا اس وقت, اور جب میں ACCA کر رہا تھا پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیوشنس پڑھا رہا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ ACCA کے جو فائنل ایئر تھا, کیونکہ میں نے 2 سال میں ACCA کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ آفٹر یور ACCA آپ کا شاید 2 سال میں چارٹر اکاؤنٹنسی CA ہو جاتا, جو پاکستان کا لوکلائز CA ہے. جی. تو میں نے اس کو فوگو کیا کہ کیونکہ میرے پاس گھر کی ذمہ داریاں تھیں, اور اس وقت میں ٹیوشن سے جتنا ارن کر رہا تھا, ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ میں پیسے کما رہا تھا اس وقت, تو میں نے کہا یہ کرنے کے بعد بھی یہی کرنا ہے, تو اس سے اچھا جو چیز چل رہی ہے چلتے رہو. اور گھر کے حالات کے حساب سے پھر میں اس وقت ٹیوشنس پڑھانا شروع کی, ٹھیک ہے, اینڈ اسکول میں جاب کر رہا تھا. تو آہستہ آہستہ جا کر اپنا سینٹر بنایا, اور ایک ہوتا ہے نا ایک بیسک اسٹیپ. لیکن یہ اسکول میں جو آپ جاب کر رہے تھے, پک اٹ فرام دیئر, کہ اسکول میں جو آپ نے جاب کی یہ مجبوری کی وجہ سے کی بیکاز یو وانٹیڈ ٹو ارن منی, یا یہ ویژن تھا کہ یار میں نے پڑھانا ہے؟ دیکھیں جب میں نے اسکول میں جاب کی, جب تک اندازہ ہو گیا تھا, میں کیریئر پاتھ اپنا بنا چکا تھا کہ مجھے ٹیچنگ ہی کرنی ہے. اور ایسا کیوں, کیونکہ آپ کر تو ACCA رہے تھے, تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں کسی فرم میں جا کے جو ہے وہ اکاؤنٹس اینڈ فائنینس کے میں کروں گا؟ بالکل صحیح ہے. اصل میں ہوا یہ تھا نا, آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میرا پڑھانے کا فیڈ بیک بہت اچھا تھا. اچھا. اور میں مجھے اس کام میں مزہ آ رہا ہوتا تھا. لائک کہ اگر میں صبح سے 8 بجے سے رات کے 10 بجے تک 9 بجے تک کام کر رہا ہوں, تو مجھے اس میں تھکتا نہیں تھا. مجھے بڑا میں جو انجوائے کر رہا تھا وہ کام. تو اب میں نے کہا کام انجوائے بھی کر رہا ہوں, اس سے ایک معقول انکم بھی کما رہا ہوں, تو وائی ناٹ. اور CA کا پاتھ کے لیے یہ تھا کہ 2 سال مجھے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے, آرٹیکلشپ کرنی پڑتی ہے, اور اس میں میری انکم تقریباً 0 ہو جاتی, اور وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ان فیکٹ کہ مطلب وہ میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا کہ میں CA کروں, کیونکہ مجھے اپنے گھر کے حالات جو مجھے پتا تھے, مجھے گھر پہ پیسے دینے ہوتے تھے, تو وہ چیز میرے لیے پاسبل نہیں تھی. تو میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار اپنا جو لائف کا فیصلہ کرنا ہے نا, وہ اپنے حالات کو دیکھ کے کرو. اگر آپ خواہ خواہ ایسی چیز کرتے ہو, وہ کیریئر پاتھ لیتے ہو جو آپ کے حالات کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے حالات کے حساب سے فیصلہ کرو, کیونکہ یہاں پر لوگوں کا ایک بھیڑ چال والا پرابلم ہے. سب نے ایک ہی پڑھائی کرنی ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے حالات آپ کو کیا اجازت دے رہے ہیں. اگر آپ اپنے حالات کے حساب سے کام کرتے ہو تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی, میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے فیملی بیک گراؤنڈ ایسے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں آفٹر A levels یار تم کوئی ڈپلوماز کر لو, یہ بیچلرس کی طرف نہیں جاؤ. تمہارے ابا جو ہیں اس وقت ان کو تمہاری ضرورت ہے.
اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے اور یہ سب کچھ ہے, وہ تم اپنے کام میں دیکھو, فیملی بزنس ہے تو تمہیں اپنے کام میں جانا ضروری ہے. ساتھ ڈپلوما کر لو, بیچلرز نہیں کرو, سب تمہارے دوست کر رہے ہیں, صحیح ہے, وہ ان کے لیے بہتر ہے, تمہیں تھوڑی جاب کرنی ہے آگے. تو اٹس بیٹر کہ تم اپنے کام میں آ کے ڈپلوما کر کے اسکل بیسڈ چیزوں پہ چلے جاؤ, رادر دین ایک جگہ ابھی جا کے آپ کو سب کو BBA کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خیال سے ایجوکیشن کا مقصد جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کو ایک اچھا انسان بنانا ہوتا ہے. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اب اس کو تربیت والی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کی اے لیولس میں یہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی سمجھ ہے, بیسک نالج ہے, تو آپ اپنے کام میں جا سکتے ہیں. ہر بندے کو بیچلرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا نہیں خیال. میں کاشان اس پہ نا میرا ایک پرسنل ویو یہ ہے کہ جب میں پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور ان کو یہ بات جو آپ نے کہی نا, ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار ضروری نہیں ہے اس کو کہ آپ یونیورسٹی سے کوئی بیچلرس کرائیں, تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ تھوڑا سا مشکل وقت اور گزار لے گا, لیکن اس کی سکسیس کے لیے ضروری ہے ایک لانگ رن میں کہ یہ کام کرے. سکسیس کو ہم نے کو ریلیٹ کر دیا ہے ود ڈگریز, اور ود اے چینجنگ ورلڈ آہستہ آہستہ لوگ اب اس پہ آواز اٹھانا شروع کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں, ڈگری کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے آپ کی سکسیس سے, بٹ یہ لوگوں کے اندر نا بہت بہت سلولی اینڈ گریجولی جو ہے نا یہ آ رہی ہے. اور پتہ ہے اس پہ عام طور پہ وہ لوگ جو پھر بھی ویل آف ہیں وہ تو اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک کوشچن ہے, ان کو پتہ ہے یار چلو اگر بچہ نہیں بھی بیچلرز وغیرہ کرے گا, تھوڑا بہت فیملی کے پاس پیسے ہیں کا کچھ نہ کچھ کروا لیں گے اس سے. لیکن جو بیچارے مڈل اور لوور مڈل کلاس ہے نا, ان کو یہ آرگیومنٹ اپیل نہیں کرتا. آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کو یہ اپیل نہیں کرتا, لیکن میرے خیال سے اب جا کر ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ اس بات کو ماننا شروع کر دیا. لیکن ان کی بھی غلطی نہیں ہے, ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اٹس دا اینڈ آف دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. تو اور ہم لوگ بھی زیادہ تر لوگ اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایجوکیشن کے لیے, آپ کو پتا ہے ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے, لیکن یہ کہ اب چینج ہو رہی ہے چیزیں اور اچھی طرف جا رہی ہیں. اس میں ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ تم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کتنے پیسے کما لو گے, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا نا, رشتہ جب آپ کا کہیں جائے گا, تو کیا کوالیفیکیشن ہے لڑکے کی, یہ امبیرس کرتا ہے ہمیں یہ کہنا کہ یار میں تو بیچلرز بھی نہیں کیا ہوا ہوں, میں نے تو ڈپلوما کیا ہوا. حالانکہ آپ شاید چاہے 1000 بیچلر سے بہت اوپر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک ہمارے یہاں ایک سوشل نارمز جو ہے نا, وہ بھی ایک بہت بڑا ایڈڈ پریشر ہے کہ یار کم از کم بیچلر تو کر لو, کہ کم از کم دنیا میں ہم یہ تو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں کہ ہمارا بچہ بیچلرز ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کی تھوڑی بہت سوچ چینج ہو رہی ہے, کیونکہ میں بتاؤں کہ جب ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس وقت تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یار کرتے کیا ہو, بولتے پڑھاتے ہیں, بولتے کام کیا کرتے ہو بھائی, پڑھاتے ہیں نہیں, ان کو یہ کام ہی نہیں لگتا تھا. لیکن اب جا کے دیکھو تو ہماری کلاس میں اگر 40 بچے بیٹھے ہوئے تو اس میں 4 کو ٹیچر بننا ہے. کیونکہ اب وہ دیکھیں وہ چیز چینج ہو گئی نا. اگر آپ دیکھیں کہ آج سے اگر 10-15 سال پہلے تک تو لوگوں کو ٹیچنگ بھی پروفیشن نہیں لگتا تھا, بولتے جو کچھ نہیں کر سکتا پڑھانے پہ آ جاتا ہے. لیکن اب لوگ ایز اے پروفیشن اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. شروع سے کلاس 9, 10, 11 سے لوگ ایک سبجیکٹ کو پڑھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈیمانڈ ہے بہت ہے یار, یہ کام کرنا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں بیچلرز والی, میرے خیال سے کچھ سالوں میں یہ بھی چینج ہو جائے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے. سو کاشان نے جو ہے وہ اسکول میں پڑھانا اسٹارٹ کر دیا, ٹیوشنز جو ہیں وہ پڑھانا اسٹارٹ کر دی, اچھی زندگی ہو گئی, فائنینشلی سیٹل. یار فائنینشلی تو بہت اسٹیبل ہو چکا تھا الحمدللہ, پرابلم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک پرابلم یہ تھا کہ میں, اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیبل انکم ہے, 4 اسکولز میں جاب کر رہا ہوں. جب میرے پاس 4 سے 5 کالجز تھے تو بہت کم لوگ ایسے تھے جو 4-5 کالجز میں پڑھا رہے تھے. پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جب میں 4-5 کالجز میں پڑھا رہا ہوتا تھا. اور اب فائدہ یہ ہوا میرے پاس, اس کے بعد میں ٹیوشنس پڑھا رہا تھا, شام میں اپنا ٹیوشن سینٹر تھا تو اس میں بھی میں 400-500 بچے پڑھا رہا تھا. لیکن بات ساری وہاں پر تھی کہ جو میرے سارا اطراف تھا, میرے سارے جو دوست تھے وہ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی اپنی فیکٹریز ہیں. تو وہ تو مجھے یہی بولتے تھے, میں بولتا تھا اتنا کما رہا ہوں وہ, کیونکہ آپ تو دوستوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے, تو بولتے تھے یار تم لیبر ورک کر رہے ہو یا مزدوری کر رہے ہو. اگر تم صبح سے شام تک پڑھا کے پیسے کما رہے ہو تو تم تو ایک مزدور ہو. ہاں تمہاری ویج ریٹ اچھی ہے لیکن ہو تو تم لیبر ہی. کام تو وہ ہونا چاہیے کہ آپ سوتے ہوئے پیسے بناؤ, اس کو بزنس بولتے ہیں. تم جو کرو بزنس نہیں ہے, وہ لیبر ورک ہے اور تم ایک مزدور ہو. تو وہ بار بار میرے دماغ میں جو کام ڈالتے تھے وہ یہی کام ڈالتے تھے کہ آپ کا اپنا ادارہ ہونا چاہیے. اور وہ بات کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بولا آج اور کل میں نے کام شروع کر دیا. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ بات میرے دماغ میں, اسٹیبل انکم کی بات کروں تو میں 2007, 8, 9 سے ہی ایک اچھی اسٹیبل انکم, ایک معقول انکم کے اوپر میں آ چکا تھا. اتنا کہ میں بہت پیسے بنا رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہی چیز تھی کہ میں ٹیوشن سینٹر پہ اکیلا ٹیوشنس پڑھاتا تھا.
پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے ساتھ عمر الطاف کو جوائن ساتھ میرے آئے, ہم لوگ ساتھ پڑھا رہے تھے. پھر ایک ایک کر کے اپنی ٹیم بنائی کاشانز اکیڈمی کی. تو اب کاشانز اکیڈمی میں 8-10-12 ٹیچرس پڑھا رہے تھے ٹیوشنس پہ. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ نے سوچا کہ یار ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, ہم اپنا صبح میں اسٹارٹ کرتے ہیں مارننگ پروگرام. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جس وقت یہ مارننگ پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ ایک ٹاپ کالجز کے اندر ایک بہت اسٹیبل فیکلٹی کا پارٹ تھے. تو اس وقت کہیں ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یار میں یہ رسک کیوں لوں, اچھی خاصی, یعنی میرے خیال میں یہ پرسنلی واؤچ کر سکتا ہوں کہ بہت سارے ٹاپ کارپوریٹ جاب سے زیادہ اس وقت آپ کی سیلری اور انکم ہوگی اوور آل, ٹھیک ہے. ایسے یہ جو شاید کسی کے لیے ایک ڈریم ہے کہ یار اتنے پیسے آ رہے ہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب ٹینشن لینے کی. تو وہاں پر کہیں دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یار میں یہ اتنا بڑا رسک لوں کیوں, پتہ نہیں یہ جو میں کام کروں گا یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. تو کیا وہ دوستوں کا کہنا اتنا زیادہ افیکٹو تھا آپ کے اوپر, اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ میں نے اپنی لائف میں نا سب سے جو اب کہہ سکتا ہوں اچھا کام کیا وہ رسک لیا ہے. کیونکہ رسک نہ لینا بھی رسک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایسے ہی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا جو پہلا ٹیوشن سینٹر تھا اس کا رینٹ 4000 تھا. اس کے بعد جو میں نے اپنا اگلا ٹیوشن سینٹر کیا تھا اس کا رینٹ تھا 24,000. حالانکہ آج کے زمانے میں نمبرز بہت چھوٹے ہیں, لیکن اگر میرے ساتھ سوچو تو 6 گنا رینٹ تھا. صحیح ہے. اور وہ رینٹ جب 40-50 ہزار تک پہنچا تو میں جو اگلے رینٹل پہ گیا تھا وہ تقریباً 3 لاکھ روپے تھا. 6 ٹائمس بڑا. تو میں نے اپنی لائف میں رسک بہت لی ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے رسک نہ لینا بھی رسک ہے. کہ اگر آپ ایک رسک نہیں لے رہے تو پھر مطلب بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں ایک ریٹائرمنٹ ایج پہ آ جاؤں نا تو مجھے اس بات کا ریگریٹ نہیں چاہیے کہ یار میں نے یہ نہیں کیا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں نے کیا اور میں ناکام ہو گیا. لیکن نہ کرنے والی بات میرے دماغ میں نہیں آتی. مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ کر کے پچھتا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں میں نے بہت سارے لائف میں ایسے بھی کام کیے ہیں جو عام طور پہ ایک نارمل دماغ والا آدمی نہیں کرتا, لیکن بولتا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا, نقصان ہوگا, کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو یہ والا ایلیمنٹ میرے اندر بچپن سے. ہاں, یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رسک لینے والی جو آپ کے اندر ایبلٹی ہے یہ آئی کیسے؟ یعنی یو تھنک وہ بلٹ ان تھی یا آپ نے سرکمسٹانسز نے جو ہے وہ آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیا؟ سر آپ نے کہا کہ دوست یہ کہا کرتے تھے, آئی تھنک یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ کے دوست جو ہے وہ ایسے انڈسٹریلسٹ تھے جو آپ کو یہ کہا کرتے تھے, یا آپ کو لگتا ہے وہ اگر دوست نہیں بھی ہوتے تب بھی آپ یہ کرتے؟ مجھے لگتا ہے یہ رسک لینے والی چیز میرے اندر ہے. مطلب یہ والا جو کام ہے نا, یہ جو فوراً فیصلہ کرنا اور رسک لینا, جی یہ والا ایلیمنٹ تو میرے اندر پتہ نہیں ان بلڈ ہے کہ مجھے یہ بڑا شوق ہے کوئی بھی رسک لینے کا, ٹھیک ہے, یا اپنے کام میں رسک لینے کا. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی میچ پہ پیسے لگا دوں گا, حرام کام کر لوں گا, لیکن اپنے کام میں رسک لینا مجھے بڑا پسند ہے. اور یہ والی چیز اور کوئک ڈیسیجن میکنگ میرے اندر ان بلڈ ہے. اور مطلب میں کوئی بھی چیز کا فیصلہ ود ان اے منٹ کر لیتا ہوں جو لوگ سال لگا دیتے ہیں اس فیصلہ کرنے میں. یہ ایک مسئلہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں فیصلہ فوراً کرتا ہوں. لیکن سر آپ نے کتنے سال پڑھایا ہے ACCA کے بعد؟ ٹیچنگ کتنے سال کی ہے رفلی؟ مجھے الفا شروع ہونے سے پہلے. الفا شروع ہونے سے پہلے دیکھیں میں پڑھا رہا ہوں 2001 سے. Which is a very long time. And Alpha started in? Alpha started in 2017. 16 years. So 16 سال تو سر آپ کو پھر بھی لگے نا؟ ہاں 16 سال تو لگے ہے نا, اس کو لگے تو اس کا مطلب ایک اچھا خاصا لمبا ڈیوریشن ہے. تو 16 سال میں کچھ تو بدلتا آ رہا ہوگا جہاں پر آ کے الٹیمیٹلی دین یو ٹک دیٹ اسٹیپ. دیکھیں اگر میں بات کروں نا تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرنی کی بات ہے کہ جہاں پہ ہم نے مارننگ پروگرام اسٹارٹ کیا تھا نا, تو اس کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یار کہیں جاب نہیں کرنی. ٹھیک ہے, مجھے ایسا ہی تھا کہ یار میں کہیں جاب نہیں کروں گا. اور انفیکٹ جب میں نے نکسر چھوڑا تھا, کیونکہ نکسر چھوڑتے ہی میں نے مارننگ پروگرام کیا, ٹھیک ہے, تو نکسر کے چھوڑنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں کہیں جاب نہیں کروں گا. زندگی میں یہ تھا اب اگر کہیں جاب کروں گا تو لائسیم کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. کیونکہ مجھے لائسیم بہت پسند تھا. جنرل کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے تھے جو میں نہیں چاہتا تھا, یا میرا دماغ یا میری آئیڈیالوجی ان اداروں سے میچ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ جب آپ کو ایک بہت سارے بچے فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس جگہ پہ ہوں گا تو یہ بھی اس جگہ پہ آئیں گے, تو وہ والا ایک بڑا مسئلہ تھا دل و دماغ کا. ٹھیک ہے, تو آپ کا بیسکلی یہ تھا کہ وہ ٹریگر ہو گیا, یعنی بیسکلی وہ ایک چیز تھی جس نے آپ کے اندر کا وہ جو انٹرپرینر تھا اس کو جگا دیا, جوڑ دیا, جو 16 سال سے شاید سو رہا تھا. دیکھیں انٹرپرینیور کی اگر بات کروں نا تو میں بتاتا ہوں کہ اگر الفا تو اسٹارٹ کیے ہوئے اگر آپ بات کریں انٹرپرینیورشپ کی, تو اس سے پہلے بھی میں نے کسی بھی ٹیوشن سینٹر پہ جاب نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے پہلا ٹیوشن سینٹر بھی جو اسٹارٹ کیا تھا وہ
اپنا ہی اسٹارٹ کیا تھا. بیچ میں 1-2 سال میں الگ الگ جگہ پڑھایا ہے, لیکن اپنا ٹیوشن سینٹر میرے پاس تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے سال سے پہلے اپنے گھر پہ ٹیوشنس پڑھائی ہیں, اس کے بعد اپنے ٹیوشن سینٹر پہ پڑھایا. میرے ٹیوشن سینٹر پہ زیادہ لوگوں نے پڑھا ہے, میں نے ہارڈلی 6 مہینے 2 جگہ جا کے پڑھایا ہوگا. صحیح. تو میں نے پرسنلی اگر بات کریں تو وہ جو انٹرپرینیورشپ والی بات ہے وہ تو پہلے سے تھی. ہاں, اب یہ کہ وقت کے ساتھ آپ کی رسک لینے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے, کہ آپ نے جب پہلے کوئی رسک نہیں لیا اور ایک دم سے بڑا رسک لوگے تو پھر آپ اس میں ناکام ہوگے تو پرابلم ہو جائے گی. لیکن وہ جو رسک لینے والی طاقت ہے اپنا کام کرنے کی, وہ تو شاید میں کلاس 6-7 سے کر رہا ہوتا تھا. کلاس 6-7 میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان میں نائٹ ٹورنامنٹس کرانا, عید کارڈ کے اسٹال لگانا یا کوئی بھی بزنسز کرنا, وہ میرے چل ہی رہے ہوتے تھے بچپن سے. تو وہ والا جو رسک لینے والی طاقت ہے وہ تو میں بتاؤں کہ میں کہہ رہا ہوں انبلڈ ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب دیکھیں ایک کہا یہ جاتا ہے کہ آئدر یو آر لکی, ٹھیک ہے, اور یو آر ٹیلنٹڈ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ آر بوتھ لکی اینڈ ٹیلنٹڈ. آپ کیا ہیں؟ یار دیکھیں, میرے گھر کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے ایک بات کی تھی جو میرے اندر انبلٹ ہوئی ہوئی ہے کہ یار لوگ بولتے ہیں یار یہ نصیب ہے, بڑی نصیب کے اوپر بات کرتے ہیں, میرے نصیب میں نہیں تھا, یہ والی بات کرتے ہیں. ان کی ایک بات ہے جو میں نے اپنے ساتھ نا گٹان کی طرح باندھ لی ہے کہ یار محنت فرض ہے. آپ کسی بھی چیز میں محنت کرو پھر نصیب پہ چھوڑو. لوگ ہر چیز نصیب پہ چھوڑتے ہیں, محنت نہیں کرتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ اس کے لیے محنت کرو. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کو اپنے سائیکل کو چینج کر کے کچھ اچھا کرنا ہے تو پھر آپ کو, اگر لوگ 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ کو 15 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنا پڑے گا. اور میں نے اپنی لائف میں تھرو آؤٹ 16-17 سال 16-17 گھنٹے کام کیا ہے, اور یہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر میں نے اپنی ٹیچنگ کم کی ہے تو میرے دماغ میں اس سے بڑا گول ہے. تو آپ کو کچھ فورگو کرنا پڑتا ہے کہ آپ, اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بڑا گول اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی چھوٹی چیز چھوڑ دو. آپ کو ایک چیز چھوڑنی پڑے گی تو دوسری ہوگی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ رسک ہی نہیں لیتے, کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو کچھ کام کرنے کے لیے کچھ چھوڑو گے ایک جگہ, مطلب بیسیکلی کہ آپ ایک ماؤنٹین کے پیک پر ہیں, تو اگر آپ کو بڑی ماؤنٹین پہ جانا ہے تو یہ چھوٹی پیک سے اترنا پڑے گا نا. تو وہ جو اترنے کا فیز ہے نا, وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی انکم کم ہو رہی ہے, آپ کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, چونکہ ظاہر ہے ایک پیک سے اترنا پڑے گا ٹو گو ٹو دا بگر پیک. تو وہ جو اترنے والا فیز ہے نا, وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. ہلکا سا اترتے ہیں, لگتے ہیں یہ تو نقصان ہو رہا ہے, پھر اپنی وہی پرانی پیک پہ چلے جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, دیکھو میں واپس وہیں آ گیا. لیکن بھائی تم نے بڑی پیک کا تو آپشن ہی نہیں لیا جو اس سے 3-4 ٹائمز بڑی تھی. تو وہ رسک یہی ہے. دیکھیں ایسا نہیں کہ کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بھی جگہ پہ کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے کوئی نقصان ہوتا ہے, پھر نفع آتا ہے. That's how it is. الفا جو آپ نے ویژن کیا تھا, الفا سے آپ نے شروع کیا تھا, آئی تھنک پہلا آپ کا وینچر تھا وہ تھا الفا کا اے لیولس کالج. اس کے بعد دین پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا نیچے آئے اور آپ نے اسکولس بھی کھولے. اب یہ جو آپ نے ویژن کیا تھا کہ الفا کو جہاں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پھر ایکسپینشن جو ہونی چاہیے, اسی حساب سے چل رہا ہے, ریٹ آف انکریز وہی ہے یا آپ؟ یار ثاقب بھائی, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں گا, کافی لوگ یہ بات شاید نہیں جانتے, کچھ لوگ جانتے بھی ہیں. دیکھیں ہم اپنے مارننگ پروگرام میں 200 بچے پڑھا رہے تھے. جب الفا اسٹارٹ کرنے کا سوچا تو ہم نے الفا کالج کے لیے 1000 گز کی جگہ لی تھی, اور سوچا تھا کہ یار اس جگہ میں ہم آپس میں روز ہے نا خود سے آپس میں ایک دو سوال کریں, 100 آ جائیں گے بچے. ہم 100 پہ بھی تیار نہیں تھے کہ 100 بھی نہیں آئیں گے. تو ہم نے جگہ بھی ایسی لی تھی کہ یار 100 نہیں 150 200 بچے اگر 2-3 سال میں ہم نے کر لیے تو اے سے 2 ملا کے 300-400 بچے کر لیں گے. تو ہم نے تو 1000 گز کی جگہ اس طرح لی تھی کہ جس کی کیپیسٹی 300 بچوں کی تھی. ہوا یہ کہ پہلے ہی سال میں الفا کالج کے ہمارے پاس اراؤنڈ 350 to 400 اسٹوڈنٹس آ گئے. اب ہم نے کہا 400 ایز تو لے لیے ہیں, یہ تو A2 آ ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک جگہ پہ کیپیسٹی جتنی ہے اتنی پہلے سال میں بچے آ گئے. تو ابھی ہمیں الفا کالج کو شفٹ کرنا پڑا بڑی جگہ پہ پہلے سال میں. اب ظاہر ایک جگہ آپ نے پرپز بلڈ بنا لی, اچھا سا کیمپس بنا لیا, اب میمن دماغ ہے کہ یار یہ تو جگہ ضائع ہو گئی, اتنے پیسے لگا دیے, کیسا کسی کا کیا کریں. تو ہم نے ہمارا جو اسکول کھلا تھا, ہمارے ویژن میں تھوڑی تھا کہ پہلے سال میں اسکول کھل جائے گا. ہم نے تو سوچا تھا 5-6 سال بعد جا کے اسکول کھولیں گے. پہلے ہی سال ہمارے کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہمارا جو کالج بنا اس کے ہی اگلے سال ہم نے اپنا اسکول بنا لیا, اور سوچا کہ بھائی اپرچونیٹی کاسٹ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 9, 10, 11 کا اسکول بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بچہ وہاں پہ ٹیوشنس پہ آتے ہیں ان کو بولتے ہیں آپ اسکول آ جاؤ, ٹیوشن ختم کرتے ہیں. تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ ہمارا پہلے ہی سال اپنا اسکول بن گیا. اب جب ہم نے اسکول بنایا ہے اس میں اتنا اچھا ہوا کہ ہمیں وہ اسکول ایک ہی سال میں پھر چھوٹا پڑ گیا.
تو اس کے اگلے سال ایک اور اسکول بنا دیا. تو اگر آپ دیکھو تو بہت ساری چیزوں میں ہم لوگوں نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ہم اتنا تیز گرو کریں گے. آپ نے یہ پھر کبھی بیٹھ کے اس کا انالیسس کیا کہ یہ جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوئی کیوں؟ ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ہم لوگوں نے جب ٹیوشن سینٹر پہ بھی پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ہمارے پاس پیرنٹس کا بڑا اچھا فیڈ بیک تھا. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ ہم لوگ کی بات بہت فالو کرتے تھے ہم لوگ, کیونکہ میرے خیال سے اگر آپ کسی سے جو بھی چیز کا کمٹمنٹ کرتے ہو, اگر آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہو, اس سے زیادہ پورا کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھتا ہے. تو جو ہم لوگ کی الفا میں سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم درجن میں 13 گنتے ہیں. اب درجن میں 13 گننے کا مطلب یہ ہے کہ درجن میں اوبویسلی 12 ہوتے ہیں. درجن میں 13 گننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے جو بھی کمٹ کرو آپ اس کو اس سے زیادہ دو. اگر آپ نے ایک بندے سے جو کمٹمنٹ کیا اس سے بہتر اس کو دو گے تو وہ آپ سے بڑا متاثر ہوگا. تو بیسیکلی جب ہم نے الفا کالج کھولا اور جو پیرنٹس سے کمٹ کیا, ہم نے کوشش کی کہ اس سے زیادہ ان کو پہلے سال میں دیں. اب پیرنٹس نے کہا یار یہ تو عام طور پہ ہم اورینٹیشن سنتے ہیں, جو بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے ہم بولتے ہیں یار یہ اگر 10 باتیں بول رہے ہیں 7 کرتے بہت ہے, یہ تو 10 بول کے 11 کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنے سبلنگس کے جو بھی ان کے سبلنگس ہمارے اسکولس میں ڈالنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو اسکول ایسا کالج ایسا ہے جو ٹیوشن نہیں پڑھنا پڑ رہا, فی بھی کم ہے. تو اس سے ہمیں ایک بڑا اچھا پش ملا, اور میں کہوں گا کہ ہمیں بہت بڑی جو سپورٹ تھی وہ پیرنٹس کی تھی. تو یہ الفا بنانے میں ہمارے سے زیادہ جو ہے نا بیسیکلی وہ مارکیٹ کی ضرورت تھی, اور پیرنٹس کا بڑا اچھا ہاتھ تھا اس میں کہ یار ہمارا سپورٹ, ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی. بالکل. سو بیسکلی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ الفا شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس طرح ڈیفائن کیے جاتے تھے کہ یار یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے, یہ جو کہتا ہے وہ کرے گا بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے گا. اور آپ کی ٹیم کے بارے میں بھی پروبیبلی یہی ویو تھا کہ یار یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ بس آئے اور کچھ بھی کہہ دیا اور کھول لیا. یو ہیڈ لوگوں کو آپ پر وہ کانفیڈنس تھا جس کا ریفلیکشن آپ کو الفا کالج کے اندر نظر آیا. اچھا دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات تھی میرے بارے میں. جب کالج ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا اس سے پہلے کچھ ٹیچرز نے کہا تھا کہ یار یہ کاشان جو ہے نا یہ می والا آدمی ہے. اچھا. کہ یار یہ اپنی کرنے والا آدمی ہے, ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ظاہر ہے اس سے پہلے جتنے بھی کام تھے میں نے اکیلے کیے تھے. صحیح ہے. تو میں نے اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ یار یہ والی بات کو میں نا ہونے نہیں دوں گا. یہ می جو ہے نا یہ وی بن کے رہے گا, اور ہماری اللہ کرے ٹیم نہیں ٹوٹے گی. تو جو ٹیم کے اوپر لوگوں کی بات سننا, اور اپنی آپ کو کوئی چیز لگ رہا ہے ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی آپ اپنے پارٹنرز کی بات بولو, اگر آپ سب یہ کہہ رہے ہو تو لبیک ہے. اچھا. یہ والا کام ہے نا یہ بڑا مشکل ہے, اور تھوڑے ٹائم بعد جا کے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ والی ایک جو چیلنج تھا نا یہ بہت بڑا چیلنج تھا, کم سے کم میرے لیے. آپ کے لیے چیلنج تھا, اور اب آپ کے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ اوور کم کر لیا آپ نے. الحمدللہ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, میرے جو 5 پارٹنرز ہیں وہ سب مجھ سے بہت زیادہ بہتر لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, اور ان کی میں تو کہتا ہوں خوش ہوں کہ بھائی وہ لوگ مجھ جیسے آدمی کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ میں فارغ آدمی ہوں. تو بیسیکلی اللہ کا شکر ہے. اچھا چلیں زبردست. اچھا سر اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سفر ہے آپ نے انٹرپرینورشپ کا, اب آپ کے خیال میں ظاہر ہے آپ ایک تو نہیں ہیں, بہت سارے لوگ اس خواہش کو لے کے دل میں گھومتے ہیں کہ ہمارا اپنا بزنس ہو, ہم بھی آرام سے آرام کریں. حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ شاید فزیکل آرام تو ہوتا ہے, مینٹل آرام کتنا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کیوں آپ کے خیال میں میجورٹی یہ نہیں کر پاتی جو آپ نے کر لیا؟ دیکھیں میجورٹی یہ کیوں نہیں کر پاتے کہ دیکھیں سب سے بڑا جو آپ کی لائف کا جو مشکل چیز ہے نا وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک چھوٹے سے لے کے اوپر تک کا آدمی جو ہے نا وہ اپنے کمفرٹ زون میں خوش ہے. وہ ایک جگہ پہ آ کر اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے دوست ہیں اطراف میں جو بہت اچھی اچھی جابس میں ہیں, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ان کا کمفرٹ زون ہے نا کہ یار ایک اچھی جاب ہے, ایک اسٹیبل چیز ہے, کرنا سب نے ہے, صحیح ہے, لیکن کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا. اگر آپ نوٹس کریں تو ہمارے یہاں پر خاص طور پہ پاکستان میں یہ والا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا. اسکل سیکھنا نہیں چاہتے, خود کو امپروو کرنا نہیں چاہتے. صحیح. اور اس وجہ سے کافی لوگ سوچتے تو بہت ہیں لیکن اس پہ کام نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. سو بیسکلی آپ کو اگر کوئی اسٹیپ لینا ہے تو وہ سیلف امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے, یعنی اٹس جسٹ ناٹ اے ڈیسیشن ٹو بی ٹیکن, اس کے پیچھے ایک پوری ورکنگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک جاب کر رہے ہو, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر آپ 9 to 5 کی جاب کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ اچانک سے اپنا کام کر لو. آپ 9 to 5 کی جاب کر رہے ہو, اپنا کام کرنا ہے تو بھائی 9 to 5 کی جاب کرو, پھر 6 to 10 اپنا کام کرو, صحیح ہے, اور وہ کام ایسا ایسا اسٹیبل ہو, پھر جا کے رسک لو.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جاب کر رہے تھے کل اپنا کام شروع کر دیا, کہ بیچ میں ایک فیز ہے 3 to 4 hours 3 to 4 years کا, کہ جس میں آپ اپنا کام شروع کرو گے, اس کے بعد آپ اس کو امپروو کر سکتے ہو. تو کاشان مجھے اس پہ ذرا گائیڈ کرے نا کہ اگر میں فار ایگزامپل انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں اور میری اچھی خاصی اسٹیبل انکم بھی ہے, آج مجھے کیا کرنا چاہیے اس ڈائریکشن میں جانے کے لیے, کہ میں کیا وہ چھوٹی چھوٹی چینجز ہیں جو آپ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں کہ یار ثاقب صاحب اب آپ نا آہستہ آہستہ یہ کرنا اسٹارٹ کر دیں, بیکاز دیکھیے وہ جاب میں چھوڑ نہیں سکتا. سو آئی کوٹ, میرے کچھ جاننے والے ہیں جنہوں نے یہ ایک دم ڈیسیشن لے لیا کہ یار بس اب جاب شاپ نہیں کرنی, میں وہ کروں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اس کی طرف جاؤں گا. بٹ ڈیزاسٹر, پیسہ ڈبا دیا, ٹائم ڈبا دیا, الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو گو بیک ٹو وٹ دے ور ڈوئنگ, کیونکہ نہیں چلا ان سے کام. اب وہ ہر ایک کو کہتے ہیں یار یہ بیوقوفی نہیں کرنا, یہ اپنا کام جو ہے نا, یہ 2-4-5 لوگوں کی باتیں سن کے اس چکر میں نہیں پڑنا, اچھی خاصی اسٹیبل جاب ہے کبھی مت چھوڑنا, دیکھو میرا حال آج کیا ہوا ہے, اور جو ہے وہ آپ مجھے دیکھ کے سیکھیں. سو وٹ آئی وانٹ کاشان اقبال ٹو ٹیل پیپل کہ یار رسک منیمائز کر کے, اب کچھ لیول تو رسک ہوگا, تو وہ اپروچ, وہ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی بات میں ہی آپ کا جواب تھا کہ آپ نے کہا کہ آج میں نے اپنی جاب چھوڑی کل اپنا کام شروع کر دیا. جی, تو یہی تو پرابلم ہے کہ یہی تو نہیں کرنا ہے. اگر آپ اپنی جاب کر رہے ہیں اور اگر اپنا کام کرنا ہے تو پہلے تو آپ کو 3-4 ایئرس کی قربانی دینی پڑے گی کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے اپنی جاب کے ساتھ, آپ نے ایکسٹرا کام کرنا ہے. آپ کو اگر اپنے سائیکل سے نکلنا ہے تو آپ کو 3 to 4 ایئرس لگانے پڑیں گے. یہ 4-5 سال کی جرنی ہے کہ جب 4-5 سال میں آپ اپنا کام کرو, مارکیٹ کی ضرورت دیکھو کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے. ایک اچھا کام کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کی ضرورت پوری کرنی ہے, آپ کو دیکھنا ہے مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو کام ہو گیا. لیکن آپ کو الگ سے وقت نکالنا پڑے گا, وہ اسکل سیکھنی پڑے گی, یا وہ چھوٹا بزنس اسٹارٹ کرنا پڑے گا. میرے خیال سے اس وقت کام کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہوا ہے, کیونکہ اب جو ڈیجیٹل پریزنس ہو گئی ہے, آپ کوئی بھی بزنس آن لائن کر سکتے ہو, تو اس کی وجہ سے کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا اگر آپ آج جاب کر رہے ہو تو وہ جاب چھوڑ کے اپنا کام کر لو. 3-4 سال لگاؤ, وہ کام آہستہ آہستہ اسٹیبل کرو, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ ابھی آپ لیٹ سے اگر آپ کی انکم 100 ہے اور آپ کا خرچہ 60 ہے, اور آپ کے اس کام کی 60-70 پہ آ گیا, تو چلو آپ رسک کر سکتے ہو کہ بھائی آپ کا کچن چل رہا ہے نا اس کام سے, تو اب کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 کو 0 پہ لے کر آ جاؤ. تو وہ جو دوسرا کام کر رہے ہو وہ جب تک سوئچ نہ کرو جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہو جاتا, یا اتنا نہیں ہو جاتا کہ کم سے کم گزارا ہو جائے. تو یعنی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے آج جاب چھوڑی, ایک جگہ رینٹ پہ لی, اور اگلے دن آپ کا بزنس چل پڑے گا. دیکھیں ثاقب, میں دوبارہ بتاؤں کہ دیکھو جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی جاب چھوڑنی ہے اور اپنا کام کرنا ہے, تو ان کے دماغ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں نا ان کو کام کم کرنا پڑتا ہے, اور اٹس دا ادر وے راؤنڈ. آپ اپنا اگر کام کر رہے ہو تو آپ کا کام بڑھ جاتا ہے, آپ کے اوپر ڈیسیجن میکنگ بڑھ جاتی ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ سے وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے اپنی جاب سے, جب جا کے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنی جاب سے فرسٹریٹڈ ہو, اپنی جاب پہ ہی ایمانداری سے کام نہیں کر پا رہے, تو اپنا کام کیسے کرو گے؟ آپ کو وہ کام کرنا, آپ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کام اپنی. اگر آپ جاب کی فرسٹریشن کی وجہ سے کام کر رہے ہو تو یہ تو پہلے دن سے ڈیزاسٹر ہے, کیونکہ جو کر رہے ہو وہی نہیں کر پا رہے, تو اگلا اپنا کام کیسے کرو گے؟ اپنا کام کرنے کے لیے اس سے زیادہ اسکل, زیادہ محنت چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو زیادہ تر لوگ جو اپنا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں یہ فرسٹریشن میں جاتے ہیں. فرسٹریشن کے لیے تو نہیں, آپ کو تو زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے کام کرنا ہے. یعنی یہ کوئی محبت نہیں ہے انٹرپرینورشپ سے, یہ نفرت ہے اپنی جاب سے, جس کی وجہ سے آپ ادھر بھاگ کر آتے ہیں. بالکل, پوائنٹ ویل میڈ سر, زبردست. اچھا اب کشن یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے جب یہ ڈیسیشن لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا, تو بس پھر سیٹل ہو گئے آپ نے کہا بس یار اب چل پڑی گاڑی, یا ابھی بھی کاشان اقبال جو ہے وہ جب یہ کہتا ہے میرے اندر کیڑا ہے جو ہے نا وہ نئی چیزیں کرنے کا, اور کرنی ہے نئی چیزیں آپ کو؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ کچھ آپ کے گولز جو ہوتے ہیں نا وہ لارجر دین لائف ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ یار آپ کے پاس ایک قوم کا مستقبل ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ فیوچر کا پرائم منسٹر بھی الفا سے نکلے انشاءاللہ. تو میرا تو گول یہ ہے کہ اگر میرا آپ پوچھیں نا کہ بالکل اینڈ کا گول کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں نا تو میری اوپر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ ٹھنڈی ہوائیں آنے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے پاس جو بچے آ کے پڑھ رہے ہیں نا وہ ایک اچھے انسان بنے, اچھے مسلمان بنے, اچھے پاکستانی بنے. تو وہ جو گول ہے نا کہ ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, وہ ثاقب اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ماں باپ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اب
یہ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسا کام نہ ہو جس سے بچوں کی پرورش میں پرابلم ہے. صحیح ہے, کام گرو کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن یہ والی چیز جو ہے نا, وہ چیز ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے روک دیتی ہے. ہم اپنی گروتھ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یار ایسے گرو نہ کر جائیں کہ کل کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اوپر حساب زیادہ ہو جائے. تو وہ والی چیز جو ہے نا وہ زیادہ ملامت کر رہی ہوتی ہے. صحیح. سو یو آر مور کیئرفل ناؤ. وی آر کیئرفل کمپیریٹیو ٹو جب آپ نے شروع کیا تھا, اب آپ زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ گرو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سسٹینیبلٹی بھی ہونی چاہیے. سسٹینیبلٹی کا میں اب کہوں گا یہ کہ سسٹینیبل ان دا سینس کہ ہمارے پاس ہے نا, ہم ایک نسل کو بہتر کر سکیں. مطلب ہمارے پاس قوم کا مستقبل ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ جاؤ نا, تو یہ بات سمجھ کے نا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ یار یہ بچہ ہے, یہ بگڑے گا تو اس کا عذاب میرے پہ ہے. تو یہ بڑی ٹینشن کی بات ہے. ہاں, گرو کرنے کی بات کرو تو ہمارا کو گروتھ سائڈ پہ تو ہمیں جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم اتنے اسٹیبل بن جائیں کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہوں. اس پہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو بغیر نہیں. جی اچھا, پہلے الفا کے اس وقت کیا کیا پروجیکٹس ہیں اگر آپ کے جو امبریلا کے اندر ہوتے ہیں؟ الفا کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں دیکھیں, آپ کو پتا ہوگا کہ الفا کالج ہے, الفا کور, الفا پرائم, الفا ہائی, ہم نے الفا گرل اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا ایسٹر اسکول ہے. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسکول ہے جو پورے کراچی میں پھیل چکا ہے, اگلے سال انشاءاللہ حیدرآباد بھی جا رہا ہے. جی, اور اس کی شاید 15-20 برانچز نیکسٹ کی ہو چکی ہیں. اور ہمارے پاس ہمارا آربٹ ہے, کاشانز اکیڈمی ہے. جی, ہم لوگ کا ویکٹر ہے جس میں ہم ٹیچرس ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ایک مارکیٹنگ ایجنسی ایڈٹ کے نام سے ہے. ہماری پبلیکیشن ہاؤس ہے, ہمارے 2 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں, اور بھی 2-3 کاموں کو مجھے یاد نہیں کیونکہ ہم پارٹنرز الگ الگ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو سر یہ تو بہت ریپڈ گروتھ ہے نا, تو آپ اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ یہ ذمہ داری ہے, تو میرے خیال میں آپ نے جس اسپیس پہ گرو کیا ہے اس سے زیادہ تو اور شاید پتہ نہیں پاسبل ہے بھی کہ نہیں ہے. میرے خیال میں دس اٹ سیلف از اے ویری ہائی پیس ریٹ آف انکریز جسے ہم کہتے ہیں. اصل میں دیکھیں, مجھے پرسنلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے, میں آپ کو اکثر بتاؤں کہ جب ہمارے پاس جس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھار مجھے نا خود پہ حیرت ہوتی ہے. میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ یار مجھ جیسے آدمی جتنا ACC کیا ہوا ہے بھائی, کچھ بھی اتنا پڑھا ہوا نہیں, اتنا نہ میں اتنا کوئی ہوشیار آدمی ہوں, نہ کوئی اسکل سیٹ ہے, اور میرے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ ہوشیار ہیں, اور وہ میرے ماتحت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یار مطلب میں کبھی کبھار خود پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس بات پہ کہ مطلب میں بتاؤں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہو نا, آپ کو گرو کرنا ہے, تو آپ کو ہر کام خود نہیں کرنا. میں بتاؤں کہ میرے بہت سارے جو دوست انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, ان کے اندر مجھے جو خصلت دکھتی ہیں وہ ہر کام خود کرتے ہیں, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں دیکھ میں نے یار 10,000 روپے بچا لیے. میں بولتا ہوں تو پاگل ہے, تو نے 10,000 بچائے, یہ تو 10,000 نہیں بچاتا. میں تو کہتا ہوں آپ ایک کام کر رہے ہو نا, تو وہ کام اپنے سبارڈینیٹ کو سکھاؤ. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو کرنے دو. آپ کسی کو کام سکھا کے سارے, میں تو کہتا ہوں کوئی بھی کام خود نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس بات کو کہتا ہوں کہ ہر کام اگلا بندہ کرے. تو اگر میں دیکھوں گا کہ میں کوئی پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں, تو وہ پروجیکٹ کو پر میں پہلے اپنے ساتھ لوگ رکھوں گا, ان کو اسٹیبل کروں گا, ان کو سکھاؤں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. ظاہر ہے اگر میں ایک کام 20 کر رہا ہوں تو وہ 20 کبھی بھی نہیں کرے گا, وہ اس کو 10 ہی کر سکتا ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ کر کے اس کو 20 پر لے کر آ جاؤ, کیونکہ جب تک آپ اور لوگوں کے اوپر کام ڈیلیگیٹ نہیں کرو گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر آپ کو ایک بڑا کام کرنا ہے, ایک امپائر کھڑا کرنا ہے نا, تو آپ کو بیسیکلی ایک کام کسی کو سکھا کے اس کو اسٹیبل کرنا ہے, اس کو ایک اچھے پیسے دینے, اتنے کہ وہ آگے کہیں جا ہی نہیں سکے. صحیح ہے, اس کا اور پٹا بڑا کر دو. پٹا بڑا کرنے کا مطلب ہے آپ کے پاس اگر کوئی جاب کر رہا ہے, اس کو اتنے اچھے پیسے دو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکے. صحیح, ٹھیک ہے, ہو گیا سیٹ, اگلا کام کرو. وہ ہو گیا سیٹ, اگلا کام کرو. ہر کام خود تو نہیں کرنا ہے, کوئی بھی کام خود نہیں کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو آج بتایا, میری کوئی بھی کلاس نہیں تھی, میں نے آج کچھ بھی کام نہیں کیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا اگر آپ کو مائنڈ سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ والی بھی چیز کرنی پڑے گی کہ لوگوں کے اوپر کام ڈالنا پڑے گا, ان کو ویسے پیسے بھی دینے پڑیں گے اور ان کو اتنی اتھارٹی بھی دینی پڑے گی. آپ کو اتھارٹی کی ڈیلیگیشن بہت ضروری ہے اگر بڑا کام کرنا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ایک کام ہے جو کہ کاشان اقبال کو بہت اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یار یہ میں اگر کروں گا نا یار یہ ایسا ہوگا, اور آپ نے ایک بندہ رکھا اس کام کے لیے جو اس کو اپنے طریقے سے کر رہا ہے, جو کہ ہو سکتا ہے شاید ایکولی افیکٹو ہو بٹ میتھڈ دوسرا ہو, بٹ آپ اس کو ایک ایکسٹرنل ویو سے دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے, یار کیسے روکیں گے اپنے آپ کو انوالو ہونے سے. کیونکہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بزنس اونرز ہیں نا وہ اتنا مائکرو لیول پہ انوالو ہو جاتے ہیں چیزوں کے اندر کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جو اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ ہے, وہ جو بڑے ڈیسیشنز ہیں وہ کہیں اور ہو جاتے ہیں اور وہ مائکرو مینجمنٹ میں لگ جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایسے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں کہ یار تم کیوں گھستے ہو اس کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں یار میں غلط ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں کیسے نہ گھسوں اس کے اندر. سو ہاؤ ڈو یو ڈسٹینس یور سیلف, یعنی میرا ہے کہ وہ جو ٹرانزیشن ہے ٹیچر سے انٹرپرینور تک کا, وہ کیسے کوئی بھی کور کرے.
دیکھیں یہ والی بات تو ہے کہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک سب آرڈینیٹ کام کر رہا ہے, میرے پاس جو بندہ کام کر رہا ہوں, مجھے پتا میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں, لیکن میں پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس کو ہلکا سا سمجھا دیا کہ یار یہ ایسے نہیں, ایسے کر لے, پھر چھوڑ دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے تو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندے اور میرا دماغ ایک جیسا ہوتا تو وہ میرے پاس کام تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو میں اکثر یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اگر اس کا اور دماغ آپ کا برابر ہوتا تو پھر آپ ابھی انجن ہو, وہ آپ کا ڈبہ ہے, صحیح ہے, تو پھر وہ بھی انجن ہوتا نا. تو آپ ایک ڈبے سے انجن والا کام کیوں سوچ رہے ہو, نہیں ہو سکتا. تو بھائی ظاہر ہے آپ کی لیول پہ تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, اور اگر آپ یہ کرنے جاؤ گے تو پھر آپ مائکرو مینجمنٹ ہی کر رہے ہوگے, آپ اسٹریٹجک کام نہیں کر سکتے. اسٹریٹجک کام کرنے کے لیے آپ کو لیٹ گو کرنا پڑے گا, لیکیجز بھی چھوڑنی پڑیں گی. لیکیجز کا مطلب ہے کہ اگر ایک کام 10 گھنٹے میں ہوتا ہے تو یہ 12 گھنٹے میں کر رہے ہیں, ایک کام لاکھ روپے میں ہو رہا ہے 1.5 لاکھ روپے میں کر رہے ہیں, لیکیج تو ہوگی. اور پارٹ آف لائف. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو غلطی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم شاید سلیکشن کرائٹیریا کے اندر غلطی کرتے ہیں. وی سے مطلب یہ ہے کہ میں اسپیسیفکلی الفا کی بات نہیں کر رہا, جنرلی ہم اس جاب کے لیے شاید صحیح بندہ سلیکٹ نہیں کرتے, اور پھر کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ ہم اس کے ساتھ ایک کنفلکٹ میں رہتے ہیں کہ یار تم کام ٹھیک نہیں کر رہے, اصل میں آپ نے بندہ ہی ٹھیک نہیں رکھا اس کام کے لیے. اور اگر آپ نے اپنے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ یار یہ میں نے ڈیسیجن لیا ہے, یہ بندہ اس کام کے لیے ٹھیک ہے, تو پھر اس کو بینگ ایکسپرٹ موقع دیں اس کام کو کرنے کا, کہ رات دن بار بار آپ جو ہے وہ آپ ایک براڈر اس کو وہ ایک فریم ورک دے دیں کہ یار دیکھو یہ تمہیں کرنا ہے, اینڈ دیز آر دا ریزلٹس دیٹ آئی وانٹ, اینڈ دین لیٹ دیم ڈو اٹ. دیکھیں ثاقب, بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر بندے کے اپنے گولز ہوتے ہیں لائف میں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اور آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا ویژن الائنڈ ہو. وہ ویژن الائنمنٹ بہت ضروری ہے. تو ہم نے تو اس پہ پوری ورک شاپ کرائی تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم الفا میں کام کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا ویژن ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اور ہمارے ویژن کی الائنمنٹ پہ ہم نے بڑا کام کیا, بڑی ٹریننگ پہ کام کیا اس چیز پہ, اور کوشش یہ کی ہے کہ یار ہمارا جو ادارہ ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے, ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے بینیفٹس کر رہا ہوں. صحیح. اور جب سے ہم نے وہ چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا پچھلے 5-7 سال میں, کہ ہمارے پاس جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی اس سے بہت بینیفٹ ہو, صحیح, کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہو, کہ ان کا اور ہمارا اگر گول الائن ہو جاتا ہے نا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حادثہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک نیا اکاؤنٹس میں ایک بندہ رکھا تھا, اور اس نے تھوڑی بہت ہیرا پھیری کی, تو ہمارے پاس جو پرانے اکاؤنٹنٹ تھے وہ آنسو سے رو رہا تھا کہ یار تو اس ادارے میں آ کر یہ کر کیسے سکتا ہے. وہ ہم سے زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یار تم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کام کر دیا. تو پوائنٹ اتنا سا ہے کہ اب اتنے ٹائم میں جا کے ایک جو ویژن الائنمنٹ ہو گئی ہے, ہم لوگ کی ایک الفا فیملی بن گئی ہے نا, وہ ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں. تو اگر آپ اپنے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مخلص ہیں نا, تو وہ آپ سے زیادہ مخلص ہو جاتے ہیں. بس آپ کو تھوڑا ہمبل ہونا ہے ان کے ساتھ, ان کو انسان سمجھنا ہے. لوگ انسانوں کو جو ہے نا بیسیکلی استعمال کرتے ہیں اور چیزوں سے پیار کرتے ہیں. اٹس دا ادر وے اراؤنڈ, آپ انسانوں سے پیار کرو اور چیزیں استعمال کرو. تو بیسیکلی اگر آپ کے ماتحت کسی کو اللہ نے کیا ہے نا, تو پھر اس کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہو اس کا حساب کتاب ہے بھائی. آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک قصہ یاد آیا. ایک ٹیچر ہمارے دوست ہیں جو کہ الفا میں بھی پڑھاتے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی پڑھاتے تھے. تو میری ان سے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے یار میں سارے کالجز چھوڑ دوں گا, میں الفا کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو میں نے کہا یار ایسا کیا ہے بھائی, الفا والے آپ کے ساتھ کیا وہ کرتے ہیں؟ کہتا ہے یار میں جب بیمار ہوا تھا نا, تو بہت بیمار ہوا تھا, تو مجھے ایک پوائنٹ تک تو سب کالجز نے سپورٹ کیا اور وہ اچھے میسیجز بھیجے کہ یار گیٹ ویل سون اینڈ آل. بٹ جیسے 2-2.5 ہفتے گزرے نا, تو فون آنا شروع ہو گیا, آپ واپس کب آئیں گے, اچھا مطلب اس طرح سے. اور پھر آہستہ آہستہ ٹون ان کی ہارش ہوتی گئی. کہ ایک واحد الفا کالج تھا جہاں سے مجھے یہ کہا گیا کہ ڈونٹ وری بڈی, ٹیک یور ٹائم, ہم سنبھال لیں گے آپ کی کلاس, ٹھیک ہے, یہ مینیج ہو جائے گی, آپ اپنی صحت پہ دھیان دیں. کہہ رہے یار ان دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز کہ یار دیکھو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا, میرے مشکل وقت میں یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سو آئی شوڈ کنٹینیو ٹو ورک ود دیم. باقی لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ کہاں پر ہے, صرف فائدہ نہیں. تو آئی سیکنڈ دیٹ, میں آپ کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ الفا you take care of people, and that is what employees say about you. So یہ تو I do give credit to this. So لیکن سر یہ چیز ان بلڈ کیا کہیں گے اس کو, یہ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں یہ؟ یار یہ میرے خیال سے ان بلڈ جو ہے نا, یہ آپ کے پیرنٹس آپ کے اندر کر سکتے ہیں. مطلب میرے خیال سے یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ یار آپ کے بچوں کو یہ بات ہو کہ یار
یہ چیز تو آپ کو اپنی پرورش میں آتی ہے. تو میرے خیال سے اگر ہمارے اندر یہ چیز امبلڈ کی ہے تو یہ ہمارے پیرنٹس کا بڑا کردار ہے, ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے. تو یہ چیز تو ہے. فار ایگزامپل کاشان بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے یا فائنینشیل لٹریسی کیا ہوتی ہے, اور آج انہوں نے نہیں پڑھایا اکاؤنٹس. اٹس از پرفیکٹلی اوکے, پرابیبلی اٹس مور ویلیویبل دین جو وہ 1 گھنٹہ اکاؤنٹس پڑھا کے جاتے, ٹھیک ہے. بٹ پیرنٹ یہ کہے گا کہ یار دیکھیں یہ تو ٹیچر نے گھنٹہ ضائع کر دیا پورا بچے کا. سو آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے پلیٹ فارمس پہ آ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ یار یہ چیزیں کیوں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اور آئی ٹیل پیرنٹس کہ یار یہ سر ڈیفائن نیوٹنس 3rd لا, کیا ریلیونس ہے اس کی اس لائف میں, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو ڈیفائن اٹ, آئی نیڈ ٹو نو اٹ. ثاقب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں بتاؤں کہ آپ نے جب مجھے اس پوڈ کاسٹ کے لے کے آتے ہوئے بڑا ایکسائٹیڈ تھا, کیونکہ ایسے ہی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں آپ کھل کے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہو, ورنہ تو یہاں پر آپ کو ایک ظاہر ایک سسٹم کے اندر کام کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بٹ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایک اویئرنیس کریں ایسے پلیٹ فارم سے یا پیرنٹس سے بات کر کے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں کریں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فائنینشیل لٹریسی پہ ایکچولی ورک شاپس وغیرہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے, اور یہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ ایسا ڈوز ہے کہ آہستہ آہستہ دیا جا سکتا ہے, ایک دم سے سب کر دیا نا تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس اپرچونیٹی کو اویل کرتے ہیں سر. سر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ایک کورا آدمی جس نے صرف ساری زندگی سائنس پڑھی ہے, پڑھائی ہے, کچھ تھوڑا بہت بزنس کرنے کی کوشش کی, بہت پیسہ ڈبایا, ٹھیک ہے, بہت ایک گیمنگ زون کھولا, پیسہ ڈبا دیا, ایک پری اسکول کھولا, پیسہ ڈبا دیا, اس کے بعد پھر ایک کالج کے اندر ڈائریکٹرشپ لی, وہاں پر ڈوبا تو نہیں, پیسہ نکل آئے باہر. لیکن مجھے بزنس کرنا نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے کہا تھا بیٹا اچھی جاب کر لینا, ٹھیک ہے, اور جاب اچھی ہو گئی, پیسے کمانا شروع کر دیے, سیکھا ہی نہیں بزنس, کسی نے کبھی سکھایا ہی نہیں, ڈر لگتا ہے پیسے ڈوب جائیں گے, اور کچھ کوشش کی ڈوب بھی گئے, تو اب وہ ڈر جو ہے نا وہ ری انفورس ہو گیا ہے. تو سر اب آپ میرے لیے اور میری آڈینس کے لیے مجھے بتا دیں کہ سر کریں کیا. دیکھیں یار ثاقب, دیکھیں آپ تو ٹریول بھی کافی کرتے ہیں, اگر میں آپ کو ایز این لیمن سمجھ کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ایسا تو ہے نہیں ایسا, لیکن میں ایز این ایگزامپل کے لیے جی ہم تو اس کو ہائپوتھیٹیکل, میرے خیال سے ایک آپ اگر کسی بھی جگہ کی اپنی نیڈ پوری کر دیں, جو مارکیٹ کی ضرورت ہے, اب وہ آپ ضرورت پوری کر دیں تو بیسیکلی وہی بزنس ہے. ٹھیک ہے, بزنس کوئی چیز نہیں ہے بیسیکلی. میں نے ایک انٹرپرینیور میں اس کا نام بھول گیا, تو اس نے کہا یار آپ کو گرو کرنے کے لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ بیٹر کوالٹی دو ایٹ اے سیم پرائز, یا سیم کوالٹی دو ایٹ اے لوور پرائز. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ اتنے ہی پیسوں میں زیادہ اچھی چیز دو گے تو آپ گرو کر سکتے ہو, یا تو آپ سیم چیز دے رہے ہو تو کم پرائز پہ دو. اگر آپ یہ 2 کام کر سکتے ہو تو آپ گرو کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ دونوں میں سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ گرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو آئی ایم اے 16 year old اینڈ مائی مدر ٹیلز می کہ بیٹا اچھے سے پڑھائی کرو, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو, نوکری کرو. بٹ میں نے سنا کاشان کو, اور میں نے یہ سمجھا کہ نہیں یار میں کیوں کسی کی نوکری کروں, میں اپنا کام کیوں نہ کروں. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کر دیجیے ایز ہی گروز آپ. اور آپ کا آرگیومنٹ مجھے یاد ہے, آپ نے کہا کہ جاب کوئی بری چیز نہیں ہے, جاب کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیز بھی سیکھیں. بٹ اب میں نے بننا انٹرپرینر ہے, مجھے اپنا ہی کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہے. اب مجھے ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے سیونگز اور انویسٹمنٹس, اور ذرا اس کو تھوڑا سم اپ کر دیں. دیکھیں میں تو اس کو اپنے اوپر ہی کر کے رکھتا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ میرا ایک اچھا فائنینشیل بیک اب اسٹیبل ہو گیا ہے. میرے جو 2 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا آن لائن اسٹور ہے, وہ چیزیں باہر سے منگواتی ہیں یا سیل کر رہی ہوتی ہیں یا چیزیں. تو بیسیکلی یہ والی اسکلز آپ آرام سے, اگر آپ ایک 16 years old ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں. آپ امیزون کی ٹریننگ کر سکتے ہیں, آپ ڈراپ شپنگ سیکھ سکتے ہیں, یا آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب اسکل سیکھیں اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں. کس نے کا پڑھائی نہیں کرو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھائی ضرور کرو, اور میں جیسے ہی وہ پڑھائی جو میں نے اپنے پیسوں سے کی وہ زیادہ بہتر تھی, کیونکہ مجھے اتنی محنت سے وہ پیسے کمانے میں لگتے تھے, اور وہ جب وہ پیسے فیس میں دیتا تھا تو پھر میں اسکول میں جا کے وصول بھی کرتا تھا. تو میرے خیال سے ایک بندہ جو اپنا کام کر رہا ہے اس پیسے سے پڑھائی کر رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر اچھی پڑھائی کرے گا کہ اس کو قدر ہوگی اس پیسے کی. صحیح. لیکن آپ یہ بیسک اسکل سیکھنا تو اب تو گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ سکتے ہو. صحیح ہے. یعنی اگر آپ کو امیزون کی ساری چیزیں سیکھنی ہے, صحیح ہے, میری فیملی میں بہت ساری ایسی میری ہیں رشتے دار جنہوں نے یہ امیزون وغیرہ سیکھ کر گھر پہ بیٹھ کے کام کیا ہے, اور دے آر میکنگ گڈ منی, اپنے ہسبینڈ سے زیادہ پیسے بنانی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسکل سیکھی ہے. تو یہ تو آپ ابھی گھر بیٹھے کر سکتے ہو. اور میں تو چاہتا ہوں کہ زیادہ تر یہ ہمارے گھر کی خواتین کام کریں, کیونکہ ان کا دماغ اگر ڈراموں سے نکل کے اس طرف آئے گا تو وہ زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف کام کرے گا. بھائی ضرورت ہے اس بات کی,
اچھا مسائل کم ہوں گے ہمارے معاشرے کے. چلے ڈرامہ آپ ان کو دیکھنے دیں, شاید ان کے لیے وہ ریلیکس ان کو کرتا ہے ڈرامہ, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے مسائل بھی بہت سارے آ رہے ہیں. ہاں سر یہ الفا بازار کیا ہے؟ یار الفا بازار جو ہے, جیسے دیکھیے الفا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک ہمارا الفا بازار بھی ہے. تو الفا بازار میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, اپنا اسٹال لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر بیسس پہ ہم ان کو بیسک کام کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا اسٹارٹر پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے بھی اسٹالس لگا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس انڈائریکٹلی انکلکیٹنگ جو آپ نے کہا انٹرپرینورشپ اینڈ بزنس کا, ایسا ہی یعنی تو الفا بازار از بیسکلی آپ لوگوں کی ایک ایفرٹ کہ آپ ان بچوں کو اس پروسیس کے اندر جو ہے ڈائریکٹلی انوالو. بالکل بالکل, اور یہ یقین کریں اتنا ایکسائٹنگ ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بیسیکلی بچے ہم سے آ کے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ والا جو اسٹال ہے, یہ اسٹال ہم کتنے کا پرچیز کریں, اس کا بریک ایون کہاں پر ہوگا. ہم سے سائنس والے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم کتنا پروڈکٹ بیچنا ہے, کتنے کا بیچنا ہے. تو وہ والی جو چیز ہے نا, وہ جو ایک دو ہفتے کا جو فیز ہوتا ہے نا, اس میں بچے جا کے مارکیٹس جا کے چیزیں بائی کر رہے ہوتے ہیں آل. تو اٹس فن اینڈ اٹس لرننگ. میں آپ کو اس میں ایک اور بات وہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں الفا کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں کہوں گا کہ اور کالجز کے مقابلے میں الفا کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ اس مقابلے کے نہیں ہو پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ اپنے بچوں کے ہاتھ پہ ایونٹس دے دیتے ہیں کہ یہ ایونٹ آپ لوگوں نے آرگنائز کرنا ہے. ظاہر ہے اگر الفا کی مینجمنٹ ایک ایونٹ کرے گی تو وہ ہر سال خوب سے خوب تر کرتی رہے گی, لیکن اگر الفا کے بچے جو ایونٹ کریں گے وہ ہر دفعہ نئے بچے آ رہے ہیں. لیکن وہ جو ایونٹ مینجمنٹ سیکھتے ہیں نا کہ ایونٹ کرنا کس طرح ہے, سب کچھ کرنا, ہم ان کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں لیکن ایونٹ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں زیادہ تر. زبردست. تو اس سے وہ جو اسکل سیکھتے ہیں نا وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمارا ایونٹ بہت اچھا لگے, ہم کہتے ہیں کہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس سے ہمارے بچے بہت زیادہ سیکھیں. تو ناٹ جسٹ الفا بازار, الفا میں 90% جو ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ بچے اسٹوڈنٹ رن ہوتا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹ رن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ اسکل سیٹ آیا, وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف, یا وہ سیلف مینجمنٹ کر سکے کہ چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو یہ تو ہمارا ایک سسٹم کا حصہ ہے, بس ہمارا ایک سیکرٹ ہے الفا کا کہ آپ بچوں کو اس طرح بھی سکھانا ہے. نہیں یہ سر یہ چلیں آج آپ نے سیکرٹ ویسے وہ اوپن کر دیا لیکن یہ سیکرٹ سب کو ویسے پتہ ہی تھا. اچھا, تو یہ ہونا چاہیے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. کاشان, I think it was wonderful talking to you. Thank you so much for coming. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. خوش رہیں, مجھے بہت اچھا لگا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو, خوش رہیں. السلام علیکم.